ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے وشیش اوسر پر دوردرشن آپ کا سواگت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تہوار کسی بھی سماج کا آئینہ ہوتے ہیں جس میں ہم اس سماج کی تصویر صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ بھی ایک تہوار ہے جو اسلامی کیلنڈر کے ذی الحج کے اوسر پر منایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیاگ، ثمربر اور قربانی کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے عبادت کے روپ میں اسے باقی رکھا ہے۔ آئیے اس کارکرم کے آرمبھ میں ہم اللہ کی کتاب پوتر گرنتھ قرآن مجید سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ میں اس کی تلاوت قرآن پاک کے لیے آواز دے رہا ہوں حافظ محمد یونس صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو یہ برکت دی ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ پھر اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کر دے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ سورہ حج کی آیات ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بس تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو
عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان کو پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ اب میں اس کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے اسٹوڈیو میں سواگت کر رہا ہوں شاکر فلاحی صاحب کا، جو ہمارے بیچ موجود ہیں۔ شاکر فلاحی صاحب حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور ایک مفکر ہمارے بیچ موجود ہیں رضوان الرحمان خان صاحب۔ اس موقع پر ان کا بھی دوردرشن اسٹوڈیو میں سواگت ہے۔ جس طرح سے ہم نے ابھی تلاوت قرآن پاک سنا، میں حافظ مولانا شاکر فلاحی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ ہمارے درشکوں کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کریں اور درشکوں کو یہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ ناظرین، قرآن خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے ہدی للناس، یہ مارگدرشن کی کتاب ہے، یہ انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی، کیسے جیون ویتیت کریں، کیسے زندگی گزاریں، اس کے بارے میں صحیح روشنی اور صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ اور حدیث ہم اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا یا جن کاموں سے روکا، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، آپ نے اس کو غلط نہیں کہا، تو ایسی تمام باتوں کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث ایکچوئل میں قرآن کی تشریح ہے، قرآن میں جو آیتیں ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب مراد لیا جائے، اس حکم پر قرآن کے کیسے عمل کیا جائے، اس بات کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ خود قرآن میں ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کر آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح کریں۔ تو یہ جو تبیین کا کام ہے، بیان کا، ایکسپلینیشن کا کام ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کی جو مول بھاشا ہے وہ کون سی ہے، اور اگر جو لوگ عربی اگر نہیں جانتے ہیں تو کیا دوسری بھاشا میں بھی ان کو قرآن مجید مل سکتا ہے معلومات کے لیے؟ قرآن مجید کی مول بھاشا، اس کی جو اصل وہ جو زبان ہے وہ عربی زبان میں وہ قرآن نازل ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ عرب کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے عربی میں نازل ہوا۔ اور اس کے جو ٹرانسلیشن جو ہے تمام تقریباً بڑی زبانوں میں، جتنی بھی بڑی زبانیں سبھی میں یہ موجود ہیں، اور کوئی بھی آج قرآن کا ادھین کر سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے اور سیدھے راستے تک پہنچ سکتا ہے۔ رضوان صاحب سے میں ایک بات جاننا چاہوں گا کہ یہ دھارنا عام لوگوں میں ہے کہ اسلام جو ہے 1450 سال پہلے اس دھرتی پر آیا، جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن ایک فرض عبادت، حج جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو ہے قیامت تک باقی رکھی ہے، جو کہ لگ بھگ 2500-3000 ہزار سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ اس دھرتی پر تشریف لائے تھے۔ تو یہ کیا دھارنا ہے اس کا ہمارے درشکوں کی بات؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پرو ہے عید الاضحیٰ کا پرو، یہ خود یہ درشاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بیدار کرنے والی بات ہے۔ تو یہ خود یہ درشاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کئی ہزار سال پہلے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت پہلے اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے ایکیشور واد کی دعوت دی، لوگوں کو پربھو کی اور بلایا۔ اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، بلکہ جب اس دھرتی اور اس سرشٹی کو رچایا جا رہا تھا اس کے پالنہار کی طرف سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں بھیجے گئے، اس وقت سے یہ دین، یہ ریلیجن، یہ دھرم اسلام قائم ہے، اور بہت سارے سندیشتا آتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400 سال پہلے آئے، تو یہ آخری کڑی تھے
ان 1,24,000 جو انبیاء کرام سندیشتا میسنجرز آتے رہے ان کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس طرح سے یہ جو دھارنا ہے یہ دھارنا غلط ٹھہرتی ہے. جی، حج کی جو عبادت ہے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے روپ میں ہے. تو مولانا سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ درشکوں کو یہ بتائیں کہ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کیا ہے. حج کی فرضیت تو ابھی آپ نے حافظ صاحب سے تلاوت سماعت فرمائی. اس میں سورہ آل عمران کی آیت 97 میں اللہ نے حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس گھر تک جائے، حج کرے. تو قرآن سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا اور آپ نے کہا کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس کو حج کرنا چاہیے، اور اللہ نے یہ تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو. ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ کہا گیا کہ اسلام میں سیرورت نہیں. سیرورت کہتے ہیں کہ حج کی استطاعت ہے اس کے باوجود حج کے بغیر مر گیا تو اس کو کہتے ہیں سیرورت. تو کہا کہ اسلام میں سیرورت نہیں. اور ایک اور حدیث میں آپ نے واضح فرمایا کہ اگر جس کے اوپر استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو پھر اس کو اختیار ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مطلب وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی شہوانی بری باتیں نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. تو گناہوں سے پاک کرنے والی چیز ہے حج، پوتر ہو جاتا ہے حج کرنے والا. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور قرآن سے واضح ہوتا ہے. رضوان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شریف آدمی جیون کتنی کٹھنائیوں سے مشکلوں سے گزارتا ہے اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ بہت سی چیزوں میں تیاگ میں سمرپن میں اسے بہت کبھی کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس حق پر قائم ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس دھرتی پہ اللہ کے سندیش کو پہنچانے کے لیے تمام کٹھنائیوں کا جو ہے سامنا کیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح سے بہت سی آزمائشوں سے گزری ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات جو ان کو آزمائش میں گزرنا پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پربھو ایشور اللہ کے ان سندیشتاؤں میں سے ہے کہ جنہیں بہت ستایا گیا اور اپنے مشن کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت کچھ سہا لوگوں سے. اور آپ دیکھیے کہ جس مشن کو لے کر کے وہ اٹھے تو وقت کا جو راجہ تھا نمرود، اس کو وہ مشن پسند نہیں آیا. وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہی تھا، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشن صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اس کے پربھو کی اور بلانا چاہتے تھے، ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کا جیون کیا ہے اور اس جیون کا ادیشیہ کیا ہے. لیکن نہ لوگوں کو یہ بات پسند آئی اور نہ وقت کا جو راجہ تھا نمرود اسے یہ بات پسند آئی. تو ایک بات ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی یاد کو ابھی ہم منانے جا رہے ہیں، انہیں آگ میں جھونکا گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم، کہ لوگوں نے اور وقت کے راجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آگ سے بچا لیا. مطلب آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے سمرپن کے بہت سارے واقعات ہیں جو یہاں بتائے جا سکتے ہیں. اس میں سے ایک یہ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پربھو کی اور سے یہ آدیش دیا جاتا ہے، یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے، اور بیٹا کون کہ جو عمر کے 90 سال کے اندر میں انہیں پیدا ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی منتوں کے بعد. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع یعنی عرب کے ریگستانوں میں لے جا کر کے چھوڑ دو. آپ دیکھیے کہ یہ ایک پریکشا ہے اور پربھو ایشور اپنے بندوں سے، اپنے ایسے بندوں سے کہ جن سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو انہیں اس طرح کی پریکشاؤں سے گزارتا ہے تاکہ وہ سونے سے کندن بن جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اپنے اس پریکشا کے اندر میں کامیاب اترے، اور پھر آخر میں ان کی ایک پریکشا اس طرح سے لی گئی کہ جو بیٹا انہیں عمر کے 90 سال میں ملا تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے قربان کر دو. اب دیکھیے کہ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بھی پورے اترے، اور خود
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اس آزمائش میں اور اپنی اس پریکشا میں پورے اترے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، بڑا کام کرنا چاہے گا، تو اس وقت اسے اس طرح کی پریکشاؤں سے اور اس طرح کی بھٹیوں سے تب کر کے نکلنا ہی ہوگا. اس کے بغیر وہ کسی بڑے کام کی اپیکشا نہیں کر سکتا، اور دنیا بھی اس سے کوئی اپیکشا اس طرح کی کر نہیں سکتی. آپ نے بڑی اچھی بات کہی قرآن کی، قلنا یا نار کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ابراہیم پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تو کعبہ جو ہے مولانا یہ ایک توحید کا ایکیشورواد کا مرکز مانا جاتا ہے. تو توحید جو اسلام کا ایک بنیادی استمبھ ہے، اس کو آپ ذرا اسپشٹ کیجئے ہمارے درشکوں کے لیے، اور یہ بھی بتائیے کہ توحید کا یا اسلام کے جو توحید کا ایک بنیادی استمبھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تمام جو اعمال وہ دنیا میں کرتا ہے، اس کا آخر میں جو تمام مشکلات سے زندگی گزارتا ہے، آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کو آخرت میں اس کا کیا اجر ملنے والا ہے؟ جو قیامت ہم سنتے ہیں بار بار، قیامت شبد جو سنائی دیتا ہے، یا آخرت، تو یہ توحید اور آخرت کیا ہے؟ یہ ہمارے درشکوں کو بھی آپ بتائیے. ہم یہ جاننا کہ ایکچولی آپ جاننا کیا چاہتے ہیں، توحید کے مرکز کے بارے میں یا توحید اور آخرت کا جو کنسیپٹ ہے اسلام کا وہ جاننا چاہتے ہیں؟ جی، توحید کیا ہے پہلے ہمیں یہ بتائیے. توحید ایک اللہ کو ماننا، اور اس لیے ایک اللہ کو ماننا کہ ہم کو سب کچھ اسی نے دیا ہے. یہ زندگی بھی خود ہم کو جو ملی ہوئی ہے، یہ زندگی خود اس کی دی ہوئی، اور جب چاہے وہ لے سکتا ہے. پھر یہ جو بولنے کی ہم کو صلاحیت ہے، یہ بھی اللہ کی ہی دی ہوئی ہے. یہ جتنی بھی شکتیاں ہیں، طاقتیں ہیں، صلاحیتیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور زندگی میں ہم جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب اسی کی دی ہوئی. یہ ہوا اور روشنی، آگ، پانی، ماں باپ، بچے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. زمین میں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے بھر دی ہیں. پانی جس کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے بالکل قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے اللہ نے. مٹی ہٹاؤ اور پانی نکالو. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے. تو اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہم سے عبادت کا مطالبہ کرے، اور ہم کو بھی یہی چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں. ابھی جو حافظ صاحب نے آیت پڑھی، اس میں کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے فرما بردار بن جاؤ، سمرپن کر دو اپنے آپ کو. تو یہ ہے توحید، کہ ایک اللہ کو ماننا، اسی سے اپیکشائیں کرنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی سے مانگنا، اسی سے ڈرنا. یہ ہو گیا توحید. اور اپنے آخرت کے بارے میں جی، آخرت یہ ہے کہ ہم اس اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے ہمارے پاس جو آزمائشیں آتی ہیں، بھی جیسا ہمارے جو ساتھی نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ جو باوفا ہیں وہی آزمائے جاتے ہیں. جی، تو یہ جو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے انسانوں کو، بہت ساری جو ہے چیزیں پیش آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو پھر نیک کام کرنے میں کچھ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ ہم ایک آدمی کے ساتھ ہم اس کا اچھا ہم برتاؤ کریں، وہ ہم کو گالی دے، تو پھر ہم کیوں کریں وہ اس کے ساتھ اچھائی؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسانوں کا خون حرام ہے، کسی کی جان مت لو. تو اور دوسرے لوگ جو خون بہاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ ایک بلاسٹ کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، ان کی سزا کیا ہے؟ ایک بار پھانسی. تو ہمارے جو جتنے بھی کام ہیں، بہت سارے پنیہ کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ہم کو ان کی کوئی جزا نہیں ملتی، بدلہ نہیں ملتا. اسی طرح سے بہت ساری برائیاں ہیں، ان کی ہم کو جو ہے اس کی سزا نہیں ملتی، پوری دنیا میں دنڈ نہیں ملتا جو اس کے لائق ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا انصاف یہ ہے کہ ایک دن اس نے یہ طے کیا ہے کہ ججمنٹ کا دن، آخرت، یہ اس دنیا ختم کر دی جائے گی، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان. اللہ اس کو ختم کرے گا اور پھر ایک نئی دنیا بنائے گا اور اس میں سب کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ ہم نے تم کو جو زندگی دی تھی کیا کیا اس میں زندگی. اب جس نے اچھے کام کیے تو وہ بدلہ دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ اس کو ملے گا. اور اسی طرح سے اگر کسی نے ذرہ برابر برائی بھی کی ہے تو وہ بھی اس کو وہاں پائے گا، دیکھے گا اور اس کو سزا ملے گی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن جو ہوگا انصاف کا دن ہوگا. انصاف کا دن ہوگا، انسانوں کو ان کے بھرپور اعمال کا جو بھرپور بدلہ ملے گا، جو بھی عمل کیے اور اس میں سے کوئی بھی اجر ان کا ضائع نہیں ہوگا. بے شک. مولانا ہمیں یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے حج کے اس موقع پر لوگ ساری دنیا سے، ملک ہے، زبان ہے، بھاشا ہے، نسل ہے، رنگ بھید کو چھوڑ کر اپنے ایک
معبود اپنے ایک رب کے سامنے جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور ایک وشو بندھتا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ایک روپ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو ان دنوں میں ذی الحج کے ان دنوں میں رہ کر آخر وہ کیا عبادتیں کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیے. یہ تو اسلام کی سچائی کی ایک دلیل ہے، اس کی حقانیت کی، کہ اس نے ایسی بنیادیں دی ہیں کہ جس پر جو ہے ایک عالمگیر برادری بنتی ہے، وشو بندھتا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اب اس کو کس چیز نے جوڑا؟ ایک خاص جگہ، خاص وقت، اور اس میں پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو ہم کو تعلیم دی کہ بس ایک ہی لباس ہو سب کا، سادہ سا لباس، فقیرانہ لباس، اس کو احرام کہتے ہیں. اس فقیرانہ لباس میں اس کے در پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی زمانہ ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، یہ حج کے 5 دن ہیں. تو اس میں حاجی احرام باندھنے کے بعد میں کوئی بھی ایسا فحش کام نہیں کر سکتا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں گویا حرام ہو جاتی ہیں. تو اب وہ ایک ایسی کیفیت میں داخل ہوتا ہے مسلسل 5 دن، بلکہ اور وہاں جتنے دن بھی قیام رہتا ہے اس کا، وہ ایک نورانی فضا میں رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی ایک خاص کیفیت بنتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ان 5 دنوں میں کیا کرتے ہیں، تو احرام باندھ کر کے مینا جاتے ہیں، اور مینا میں جا کر کے اس دن پورا دن وہاں قیام کرتے ہیں، رات تک رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہی اصل عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنا. اس کے لیے یہ بہت سارے طریقے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کی یاد کے لیے. تو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر مینا سے عرفات جاتے ہیں. اور عرفات جو ہے حج کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے، یعنی اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا. عرفات میں کیا ہے، اس کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں رب کی معرفت حاصل ہوتی. وہ ایک ایسا میدان ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی کیپیسٹی بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت کم ہے، مگر اس میں لاکھوں انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اور وہ سب کے سب اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی معرفت، اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں وہاں رہ کر کے، دعائیں کرتے ہیں. عرفات کے بعد پھر وہ عرفات میں یہی کام ہے کہ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، قبلہ کی طرف رخ کر کے، کعبہ کی طرف، اور اللہ کو یاد کرنا، دعائیں کرنا. عرفات کے بعد پھر آ جاتے ہیں مزدلفہ، پھر وہاں پر جو ہے قیام کرتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں. پھر مزدلفہ سے مزدلفہ میں جو نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں، پھر مزدلفہ سے پھر واپس جو ہے مینا جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے قربانی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں بڑے شیطان کو، 7 کنکریاں مارتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے واپس آ کر مکہ میں طواف زیارت کرتے ہیں، پھر مینا واپس آ جاتے ہیں، اور مینا میں پھر وہاں 12 تک رہتے ہیں. اگر کسی وجہ سے رکنا پڑ جائے تو 13 تک بھی رکتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے تینوں شیطانوں کو، جو چھوٹے، درمیانی اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں. تو یہ ایک جہادی عمل ہے، جی، مسلسل ایکٹیو رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں بھی کچھ وقت گزارا جاتا ہے. مدینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے. ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں، جو ایک محبت کی اور ایمان کی علامت ہے. عید الاضحیٰ کے اس موقع پر چلتے چلتے آپ لوگوں کو، درشکوں کو ہمارے کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ سندیش کی جہاں تک بات ہے تو مجھے قرآن مجید کا سندیش یاد آتا ہے جو عید الاضحیٰ کے سلسلے ہی میں ہے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اب دیکھیے کہ اس میں قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو قربانی تم نے کی ہے جس جانور کی، اس جانور کا نہ خون ہمیں پہنچتا ہے، نہ بال ہمیں پہنچتا ہے، نہ گوشت ہمیں پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز ہمیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے. تو ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے عید الاضحیٰ ہو یا چاہے عید الفطر ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے وہ تقوی کے حصول کا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، کہ وہ اپنے اندر ایج بھے پیدا کریں، فیئر آف گاڈ پیدا کریں اور مجھ سے ڈریں، اس لیے کہ اسی نے ہمیں اس کائنات کے اندر میں پیدا کیا ہے اور وہی ہمارا پالنہار ہے اور اسی کے پاس ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. تو جتنا ایج بھے ہم اپنے ہردے کے اندر میں رکھیں گے، جتنا تقویٰ ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اسی مناسبت سے کل قیامت میں ہم اللہ کے حضور کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، بامراد ہوں گے یا پھر ناکام ہوں گے. جی، بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آئے. آپ لوگوں کا، آپ کے ذریعے ہمارے درشکوں کو تیاگ، سمرپن، قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں معلومات حاصل ہوئی. دھنیہ واد.